اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم و جسمانیت کی نعمت سے نوازا، مصطفیٰ کے صدقے سے ہمیں نوازا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ چھوٹے بھائی کم کر۔ اسی طرح اس جسم کے اندر اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں چند ایک کا نام لے کر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ نمبر 1، آنکھیں اللہ کی نعمت ہے۔ جا کر پوچھیں کسی اندھے سے، وہ بتائے گا کہ یہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ شاید کہ ہمیں قدر نہ ہو، لیکن جو اللہ ہے وہ بتائے گا کہ بنائی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح زبان جس سے ہم بولتے ہیں، ہمیں شاید اس کی قدر کا نہ پتہ ہو، لیکن کسی بے زبان کے پاس چلے جائے جو بول نہ سکتا ہو، وہ اپنے کتنے دکھڑے بیان کرے گا۔ بڑا جب بندہ زبان سے بول نہ سکتا ہو تو اگلے بندے کو اپنی بات کو سمجھائے گا کیسے؟ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اشاروں کی زبان کتنے لوگ سمجھتے ہوں گے معاشرے میں؟ اب مثال کے طور پر میں جہاں اشارے میں گفتگو کروں تو آپ میں سے کتنے ہیں جو اس طرح میں بول رہا ہوں، اس کو سمجھنے میں اور اشاروں کو سمجھنے میں کیا فرق نہیں ہوگا؟ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اسی طرح کانوں سے سننا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری سماعت کو لے لے، سماعت کو لے لے، ہم سڑک سے گزر رہے ہو، گاڑی آ جائے، وہ عورت دے دے تو تھک جائے گا، ہمیں پتا نہیں چلے گا۔ ہمیں پتا تو تب چلے جب ہمیں کچھ سنے گا، ہمیں سنتا ہی نہیں۔ جب سنتا ہی نہیں تو ہمیں جب تک کوئی ہاتھ پکڑ کے ہلا نہ دو، بھائی ادھر ہو جا، پیچھے گاڑی آ رہی ہے، پیچھے کوئی چیز آ رہی ہے، سائڈ پر ہو جا، تجھے نقصان پہنچ جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، ہمیں نہیں پتہ چلے گا جب تک کوئی بازو سے پکڑ کے ہلائے گا، ہمیں جھنجھوڑے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہاتھوں کو دیکھ لیں، ان ہاتھوں کے ساتھ ہم اپنے جسم کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، سنبھالتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں۔ اگر ہمارے بازو دونوں نہ ہو، ہمیں کہیں خارش بھی ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کس سے کہیں گے کہ یہاں پہ خارش کرو بھائی؟ ہمیں کھانا کھانے کی حاجت ہوگی تو ہم کس سے کہیں گے ہمیں کھانا توڑ کر ہمارے منہ میں جمع ڈالے؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح پاؤں کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عقل سلیم، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر جو بے وقوف ہیں، پاگل ہیں، ان لوگوں کی معاشرے کے اندر کوئی ویلیو ہوتی ہے؟ لوگ کیا کچھ سمجھتے ہیں انہیں؟ 4 لوگ بیٹھے ہوں تو ایک پاگل شخص آ جائے تو لوگ اس کے پاس اٹھ کر چلے جاتے ہیں یا اسے اپنے سے دور کر دیتے ہیں، اور بھائی اس کے ساتھ کیا اپنا دماغ کو خراب کرنا، یہ تو پہلے ہی پاگل ہے۔ تو عقل سلیم کا مل جانا، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ اس کے علاوہ یہ میں نے جسم کی چند نعمتیں گنوائی، آسمان کا ہمارے لیے صاحبہ بنا کر ہمیں عطا کر دینا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ آسمان کی سجاوٹ کے لیے اس پر چاند سورج ستاروں کو جگمگا دینا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ دن کے
اندر سورج جب اپنی روشنی کو دیتا ہے تو ہمارے جو لائٹ ہے ہمارے کمرے میں روشنی ہے ساری مات پڑ جاتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں پڑتی ان کی۔ اسی طرح 14ویں رات کا جب چاند چمک رہا ہوتا ہے تو رات کے اندھیرے کے اندر بھی وہ اپنی روشنی سے رات کو جگمگا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں، بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں، ہر اپنا کام کرتے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ وگرنہ دنیا کا وہ بھی تو حصہ ہے نا، سمندر کا لگا لے جہاں صرف پانی ہی پانی ہے، وہاں کس طرح بندہ کھڑا ہوگا، کس طرح بندہ لیٹے گا، کس طرح بیٹھے گا، اپنے زندگی کے معاملات کو وہاں پر کرے گا۔ پانی کے اوپر کبھی کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کر کرتے ہیں؟ نہیں ہوگا۔ بندہ پانی پہ بیٹھے گا چلو ڈوب جائے گا۔ تو یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اسی طرح ہم جو کھانا کھاتے ہیں، طرح طرح کے ہم کھانا کھا رہے ہیں، طرح طرح کے پھل کھا رہے ہیں، ان کو بھی تو اللہ رب العزت نے زمین سے اگایا۔ ہم تو ایک بیج زمین میں گیر دیتے ہیں، مٹی ڈال کر پانی ڈال دیتے ہیں، اس کو درخت کون بناتا ہے؟ یہ کس کی شان ہے؟ میرے رب کی شان ہے۔ ایک بیج کو درخت بنا دینا، پھر اس ایک بیج سے ہزاروں دانے ہمیں عطا کرنا، یہ میرے رب کی شان ہے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں مثال دے دوں، ہم آم کھاتے ہیں، اس کی گٹر کو زمین میں لگا دیتے ہیں، پودا بن جاتا ہے، اس کی حفاظت کرتے جائیں، پانی ڈالتے جائیں، ایک دن کو بڑا درخت بن جاتا ہے۔ اب ایک آم کی گٹر سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑا درخت، اس میں کتنے پھل لگتے ہیں، اور جب تک وہ درخت رہتا ہے بندہ شاید دنیا سے چلا جائے، اس کی نسلیں بھی اس سے فائدہ حاصل کرتی رہتی ہیں، ایک دانے سے 11 دانہ بیٹھنا۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ پانی جو ہم پیتے ہیں، یہ بھی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ الغرض میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا ہم شروع کر دیں نا، ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اس قدر اللہ نے اپنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ سانس کا چلنا، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے یار۔ جو ہمارے سانس چل رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا۔ اگر یہ سانس بند ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک منٹ کے اندر لوگ انسان کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس کا نام ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کو مردہ، اس کو میت کا نام لے کر پکارا جاتا ہے۔ ایک سیکنڈ کی تو بات ہوتی ہے، یہ سانس رکنے کی دیر ہے بس۔ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا کہ جو تمہیں نعمتیں ملی ان کا خوب چرچا کرو، ان کا خوب چرچا کرو۔ اور کائنات میں نعمتیں اللہ نے بے شمار عطا فرمائی ہیں، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے رستے ہے۔ اللہ کے نبی ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر ایک شخص تھا، ہاتھ پاؤں سے معذور تھا، آنکھوں سے اندھا بھی تھا، زمین پر پڑا ہوا تھا، اس کے ارد گرد کافی لوگ جمع تھے، اور وہ ایک ہی صدا لگا رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ سب کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، بلند آواز سے کہیں یا اللہ۔ جن کو اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے وہ شکریہ اللہ کا ادا کرنے کے لیے سے میرے ساتھ مل کر کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے۔ ہاتھ پاؤں سے بندہ معذور ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگ بڑے پریشان کہ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، اندھا ہے، زمین پہ پڑا ہے، اور پھر یہ صدا لگا رہا یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ لوگوں کے لیے عجیب معاملہ تھا،
اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو آپ نے پوچھا یہ کیسا مجمع ہے، لوگ کیوں یہاں پر جمع ہے؟ تو بتایا گیا حضور ایک شخص یہاں زمین پہ پڑا ہوا ہے جو پاؤں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے یا اللہ تیرا شکر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی بڑی تعجب والی بات تو نہیں ہے، اللہ کا تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن آپ اس شخص کے قریب آئے، اس کے کان کے پاس آ کر کہا کہ تیرے ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی کام نہیں کرتے، آنکھیں بھی نہیں جن سے تو دیکھ سکے، لیکن پھر بھی تیری زبان سے یہ جملہ جاری ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگا میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ کیا مجھے آنکھیں نہیں ملے تو میں اس رب کا شکر نہ ادا کروں؟ مجھے ہاتھ نہیں ملے تو کیا میں اس کا شکر ادا نہ کروں؟ پاؤں نہیں ملے تو کیا اس کا شکر ادا نہ کروں؟ اور تین ہی تو نعمتیں ہیں نا جو مجھے نہیں ملے، اس کے علاوہ جو اللہ نے نعمتیں عطا کی کیا ان کا میں شکر نہ ادا کروں؟ سب سے بڑھ کر اللہ کی نعمت کہ اللہ نے مجھے اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھنے والا بنایا، کیا میں مسلمان ہونے پر اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ آج ہمیں کوئی ذرا سی تکلیف پہنچ جائے ہم اللہ کی دنیا ساری جو ملی ہوئی نعمتیں ان کو بھول جاتے ہیں، صرف اس ایک دکھ کو لے کے رونا روتے رہتے ہیں۔ بھائی وہ بھی تو انسان ہے نا، آنکھیں بھی نہیں ہیں، ہاتھ بھی نہیں ہے، پاؤں بھی نہیں ہے، یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے، کیوں تو نے انسان کو بنایا، یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے، کیوں تو نے بولنے کی طاقت تو دی، یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے، کیوں تو نے اپنے محبوب کا امتی بنایا، یا اللہ پھر بھی تیرا شکر ہے، کیوں تو نے اپنا نبی کا کلمہ پڑھنا والا تو بنایا۔ اور پھر آخر کے اندر کہتا ہے کہ میں رب کا شکر ادا کیوں نہ کروں جس نے اپنے پیغمبر کو میرے بالکل قریب کر دیا، اپنے پیغمبر کو میرے بالکل قریب کر دیا، میں اس رب کا کیوں نہ شکر ادا کروں؟ ہمیں اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو یاد رکھیں اس تکلیف کی آڑ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر گلا شکوہ نہ کریں۔ مثال کے طور پر انسان کو بخار آ جاتا ہے، آج کل بخار یہ عام ہے، ڈینگی، ملیریا، ٹائیفائڈ، یہ بخار تقریباً عام ہے۔ میں بھی پچھلے تقریباً 1.5 ماہ سے اسی کے اندر گرفتار تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کروڑہ احسان ہے کہ اس مالک نے شفا عطا فرمائی۔ بہت سارے ایسے بھی میں نے اپنے اس دوران دیکھے، ایک نوجوان میرے مدرسے کے بالکل سامنے وہاں رکشے والا رکشہ چلاتا ہے، اس کا نوجوان بیٹا بخار کے اندر مبتلا ہوا، پہلا دن بخار، دوسرا دن انتقال کر گیا۔ ایسے بھی تو لوگ ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ہے، بیماری آئی لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں شفا دیا تھا، یہ اس مالک کا احسان ہے۔ میں مثال دے رہا تھا، بندے کو بخار آ جاتا ہے، بخار کے اندر اتنا نڈھال ہو جاتا ہے کہ وہ بیچارہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ یار میں مر ہی جاتا تو اچھا تھا، لوگوں کو معذور بنا دیا اللہ نے مجھے۔ اس طرح کے بے شمار جملے ہیں جو نہیں کہنے چاہیے لیکن ہمارے عوام الناس کہہ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے بے شمار سنے ہوں گے، بعض اوقات مائیں کہہ رہی ہوتی ہیں یا اللہ میرا ایک ہی تو بیٹا تھا، تو نے اسی کو بخار دیتا تھا تو کسی اور کو دے دیتا، تو مجھے بخار دے دیتا۔ باپ کہہ رہا ہوتا یا اللہ میرے بچے کو تکلیف دی، مجھے دے دیتا، اس کو تو شفا دیتا۔ نہیں بھائی نہیں، اللہ جو بھی کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے، اور اللہ جو جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ یہ بھی جملہ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی کرتا ہمارے حق میں بہتر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ ایک چڑیا تھی، اپنا گھونسلہ اس نے بنایا، اس میں اس نے اپنے انڈے دے دیے، بچے بھی تھے، بیٹھی ہوتی، تیز آندھی آئی، بارش آئی، وہ اپنے گھونسلے کے اندر چھپ کے بیٹھ گئی، چھپ کر بیٹھ گئی، قریبی درخت کے اندر سانپ چڑھا، اس کے گھونسلے کی طرف بڑھتا جا رہا، لیکن اس کو کیا پتا، وہ تو
بارش سے بچنے کے لیے، ہوا سے بچنے کے لیے اپنے گھونسلے کے اندر چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز طوفان اس کی طرف رخ کیا جو اس کا گھونسلہ ہی اڑا کر لے گیا۔ گھونسلہ تو گر گیا لیکن جانور ہوا میں اڑ گیا اور اپنے جان کو اس نے بچا لیا۔ اب بظاہر جانور گلا شکوہ تو کرتا، مالک تو نے میرا گھونسلہ تباہ کر کے رکھ دیا، لیکن اس کو یہ خبر کہاں تھی کہ اس پروردگار نے تیرا گھونسلہ اڑایا لیکن تیری جان تو بچا لی ہے نا۔ اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے۔ بعض اوقات ہمیں جو آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں اللہ دیتا ہے، اسی کے اندر ہماری بھلائی ہوتی ہے، اسی کے اندر ہمارے لیے بہتری ہوتی ہے، ہمارے لیے کوئی فائدے والی بات اس میں چھپی ہوتی ہے لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ اور ویسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، جس شخص کو ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ہلکی سے بھی اگر کسی کو تکلیف ہو اور وہ اس پہ صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے اور صبر کرنے کے بدلے اس کو ڈبل اس کا اجر بھی عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں جب تکلیف آتی ہے یاد رکھیں، ایک ہی جملہ ذہن میں رکھا کرے کہ میرے گناہ زیادہ ہو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں، اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دوں، تاکہ جب یہ دنیا سے جائے نا تو گناہوں سے بالکل پاک ہو کر جائے۔ قیامت کے اندر اس سے حساب و کتاب نہ لیا جائے، اس کو کٹہرے کے اندر کھڑا نہ کیا جائے، کفار کے ساتھ میدان میں اس کو کھڑا نہ کیا جائے۔ میں اپنے بندے کی تکلیفوں کو دنیا میں پریشانیاں دے کر، بیماریاں دے کر، تکلیفیں دے کر، بے اولادی کے ذریعے، بے روزگاری کے ذریعے، جو بھی اللہ کا انداز ہو، اللہ دنیا کے اندر ہمیں آزمائشیں دے کر ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تاکہ میدان معاشر میں میں اپنے بندے کو بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرماؤں۔ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو تسلیم کرنا ہوگا، اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو خم کرنا ہوگا، جھکانا ہوگا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔ آخری مثال دے کر اپنے گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ہمیں اللہ نے نوجوان بیٹا عطا کر دیا، اچھا خاصا اس کے ساتھ وقت گزر رہا تھا، گھر میں خوب رونے کے تھے، خوب مستے تھے، خوب میلہ گھر میں سجتا تھا، لیکن اچانک یہ چراغ بجھ گیا۔ اس بچے کو ہمارے کو موت آ جائے تو گھر میں تو ایک علیحدہ قیامت برپا ہو جاتی کہ نوجوان بیٹا چلا گیا۔ ٹھیک ہے، دکھ اپنی جگہ پر ہے، تکلیف اپنی جگہ پر ہے، لیکن اللہ کی حکمت کو بھی تو دیکھو نا۔ ہو سکتا ہے یہی بچہ بڑا ہو کر آپ کو گریبان سے پکڑ کر گھر سے باہر نکالتا، ہو سکتا ہے یہی بچہ بڑا ہو کر آپ کو تھپڑ مارتا، آپ کو پیٹتا، آپ کو مارتا، گھر سے باہر نکالتا، آپ کو ذلت اور رسوائی کا سبب بنتا، اور اللہ نے موت دے کر عزت سے اسے بھی اٹھا لیا، ہماری عزت کو بھی محفوظ فرما دیا۔ اللہ جو جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے، اور اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر ہی کرتا ہے۔ مرنا تو سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آج میں کچھ مزید اطلاع پہ تیاری کر رہا تھا بیان کی، اس میں یہی میرا موضوع چل رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ختم کس طرح کرنا ہے، آسمان کو کس طرح ختم کرنا ہے، فرشتوں کو موت دینے کا انداز کیسا ہوگا، اور جو فرشتہ ہمارے لیے سور کو پھونکے گا اس فرشتے کو پھر کس انداز میں اللہ موت عطا فرمائے گا۔ کچھ اس کے بارے میں لکھ رہا تھا تو اس میں ایک چیز یہ بھی میں نے نوٹ کی کہ جب سب کو موت آ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ خود اعلان فرمائے گا، خود اعلان فرمائے گا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بتاؤ آج کس کی بادشاہ ہو، بتاؤ آج اس کائنات کا بادشاہ کون ہے، لیکن کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی زندہ ہی نہیں ہوگا۔ جواب تو تب دے گا کوئی زندہ ہوگا، پھر اللہ خود ارشاد فرمائے گا کہ آج میری ہی بادشاہت ہے، میں ہی وہ رب ہوں جس نے اس کائنات کو بنایا،
اور پھر اس کو موت دے دی، میں ہی وہ رب ہوں جو اس کو پھر دوبارہ عنقریب زندہ کرنے والا ہوں۔ اگر اللہ نے ہمیں دنیا میں کچھ عہدہ دے دیا، کوئی منصب عطا کر دیا، کوئی مرتبہ دے دیا، عروج عطا کر دیا، تو یاد رکھیں اپنے مرتبے کو دے کر اپنے رب کی شان کو نہ بھولیں، اپنے مرتبے کو دے کر اپنے اوپر اپنے رب کی طاقت کو مت بھول جانا۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تمہیں 4 پیسے دے دے لیکن میرا مالک دے کر بھی آزماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے صحابہ کے درمیان کہ 3 شخص تھے، ایک اندھا تھا، ایک گنجا تھا اور ایک کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا تھا۔ تینوں کا پاس اللہ کا فرشتہ آیا اور اس فرشتے نے پہلے اندھے کے پاس آ کر کہا بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا کہ مجھے آنکھیں مل جائے اور مجھے کیا چاہیے؟ نظر نہیں آتا، میرے لیے تو سب سے بڑھ کر یہی ہے۔ آنکھوں پر ہاتھ پھیرا، اللہ نے آنکھیں کی روشنی عطا۔ گنجے کے پاس یہ بتا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا سر پہ بال نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے، مجھے بال مل جائے اور کیا چاہیے؟ سر پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے بال عطا فرما دیا۔ کوڑ کے مرض کے پاس گئے، اس شخص کے بتا تمہیں کیا چاہیے؟ اللہ مجھے شفا عطا کر دے، اور کیا چاہیے؟ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے اسے بھی شفا عطا فرما۔ اب گنجے سے کہا بتا تو کیا چاہتا ہے، تیری کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا میری خواہش ہے کہ میرے پاس بکریاں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ کن فرماتا ہو جاتا ہے، اور رب کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ اللہ نے کن فرما کے بکریوں کو بہت بڑا ریبڑ کر دیا، اور فرشتے نے کہا کہ یہ لو یہ ساری بکریوں کا ریبڑ تمہارا، جاؤ۔ گنجے سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ کہتا کہ میرے پاس گائے ہو۔ اللہ نے کن فرما کر گائے کا ڈھیر لگا دیا، فرشتے نے کہا یہ ساری گائے کا مکمل ریبڑ کو سارا کا سارا تیرا۔ کوڑ کے مرض والے شخص کے پاس گیا، اس نے کہا میرا شوق اونٹوں کا ہے۔ اللہ نے کن فرما کر اونٹوں کا ڈھیر لگا دیا، فرشتے نے کہا یہ سارا کا سارا ریبڑ تمہارا، جاؤ۔ تینوں کو پیسہ مل گیا، مال مل گیا، ان کے جسم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرستی کے ساتھ ٹھیک کر دیے، شفا عطا کر دے۔ اب ان کے پاؤں زمین سے نہ اوپر ہونا شروع ہو گئے۔ دنیا کا دستور ہے نا، بندے کو مال مل جائے تو پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں اس کے، پھر وہ ہوا میں چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ نے ان کی خواہش کے مطابق مال دے دیا، ان کے دماغ کے اندر شیطانی سوچیں آنا شروع ہو گئی، تکبر آ گیا، غرور آ گیا، حسد آ گیا، کینہ آ گیا، یہ ساری بیماریوں نے ان کے دماغوں میں آ کر اپنی جگہ بنا لی۔ وہی فرشتہ کئی سالوں کے بعد دوبارہ آیا، گیا اس کوڑ کے مرض کے پاس، اندھا ہو کر گیا۔ او بھائی میں اندھا ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ دے دو، مجھے پتا چلا ہے تمہارے پاس بڑے اونٹ ہیں۔ اس نے کہا جا دفعہ ہو جا، تیرے باپ کا مال ہے، سارا دن چارہ ڈالتا رہتا ہوں، محنت کرتا ہوں، تجھے دے دوں۔ فرشتہ اٹھ کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہی تیری اوقات ہے؟ میں ہی تھا جس نے تیری کمر پہ ہاتھ پھیرا، تیرے جسم پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے تجھے شفا عطا فرما دے۔ میں ہی تھا جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں سارا اٹھ دیے، تمہارا ہاتھ پھیرا، اللہ نے تمہارا کوڑ کے مرض میں مبتلا کر دیا اور سارے کے سارے اونٹ بھی اس سے ضبط کر دیا۔ وہی فرشتہ اس کے پاس گنجے کے پاس گیا، نبی نہ بن کر گیا کہ اندھا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دے، مجھے پتہ چلا تمہارے پاس گائے ہیں۔ اس نے بھی یہی جواب دیا کہ تیرے باپ نے مجھے لا کر دیا، نکل جا یہاں سے جا۔ پھر فرشتہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہو کر کہا میں ہی تھا وہ، تجھے تو کوئی اپنے پاس بٹھاتا بھی نہیں تھا، تیرے سر پہ میں نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے بال عطا کر دیے، آج تیری یہ اوقات ہے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ نے ضبط کر لیا، اس کا مال بھی اللہ نے سارا ضبط کر لیا۔ پھر وہی فرشتہ اس اندھے کے پاس گیا، آنکھیں بند کر کہتا ہے کہ میں اندھا ہوں، مجھے پتہ چلا تمہارے پاس بکریاں ہیں، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ اس شخص نے کہا ادھر آؤ، پکڑا، اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھا لیا اور کہا بھائی سن، میں بھی بھائی تھا، میں بھی
اندھا ہی تھا، یہ مال میرا نہیں ہے، یہ تو میرا رب کا عطا کیا ہوا مال ہے۔ تو بھی اندھا ہے، میں بھی پہلے اندھا ہی تھا، اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی، پھر میری خواہش کے مطابق مجھے بکریوں کو اتنا بڑا ریوڑ دے دیا۔ تو بھی اندھا ہے، مانگنے آیا ہے، بتا کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا مجھے ایک بکری چاہیے۔ کہتا ایک نہیں، جتنا تیرا جی چاہتا یہاں سے لے جا، سارا ریوڑ تیرے سامنے، جتنی چاہتا لے جا، سارا ریوڑ تیرے سامنے۔ فرشتہ اس سے سیدھا کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میں اندھا نہیں ہوں، میں مانگنے نہیں آیا، میں تو وہ تھا جس کے ذریعے اللہ نے تمہیں عطا کیا، بلکہ تمہارے امتحان کے لیے آیا، میں تو تمہارے امتحان کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ مجھے بکریاں نہیں چاہیے، میرے ذریعے تو اللہ تمہیں عطا فرمانے والا ہے، بکریاں اپنے پاس رکھ، بس اتنا سا بات ہے۔ تو پھر فرمایا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 میں سے 1 اللہ کے راستے میں دینے والا ہے، 100 میں سے 30 دینے والے ہیں، 1000 میں سے 300 دینے والے ہیں۔ اللہ سے مانگتے وقت تو ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر مانگتے ہیں، لیکن جب رب کی بارگاہ میں دینے کی باری آتی ہے تو کنجوسی کر جاتے ہیں، منہ موڑ دیتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی محنت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمت کو بھول جاتے ہیں، اللہ کے احسان کو بھول جاتے ہیں۔ تو یاد رکھے، جب بندہ اللہ کی نعمت کی ناشکری کرتا ہے، اللہ کے احسان کو ٹھکرا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ آج لا ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے۔ اللہ کو نعمت دے نا تو اس کی نعمت کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ تو جتنے بھی احباب یہاں پر آج موجود ہیں، سارے نیت کر لیں، کبھی بھی کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری آ جائے، گھر کے حوالے سے، مال کے حوالے سے، اولاد کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے، رب کی ذات پر گلا شکوہ نہیں کریں، سب نیت کریں انشاءاللہ کے ساتھ۔ یہ تو ہم سب کا ویسے ایمان ہونا چاہیے بھائی، اور رب کے ذات پہ گلا شکوہ کرنے تو سب سے پہلے بندہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کفریہ کلمات کہہ دیتے ہیں، صبر کریں گے اور جو اللہ نے دیا نیت کرے سارے کہ انشاءاللہ اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ اور دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اپنی ذات، اپنی نعمتوں کا، اور بالخصوص سب سے بڑی اللہ کی نعمت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، اللہ ہمیں ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔